پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اختر عثمان صاحب، بریک سے پہلے ذکر ہوا امام حسین کے صاحبزادے 18 سال کے علی اکبر کا، جن کو کہا جاتا تھا کہ وہ شبیہ رسول ہیں۔ شکل ان کی، ایون کی آواز بھی کہتے ہیں کہ جب اذان وہاں پہ دی تو لوگوں کو شائبہ ہوا کہ شاید رسول یہاں پہ اذان دے رہے ہیں۔ تو یقینی طور پہ ان سے متعلق بھی آپ نے اشعار میں اظہار خیال کیا ہوگا، تو ہم چاہیں گے اپنے ناظرین کے لیے ذرا پیش کریں وہ بھی، جو مرثی حضرت علی اکبر سے متعلق ہے۔ آپ اچھا، یہ عجیب بات ہے کہ یہ مرثیہ جس کا بھی ذکر ہوا تھا جب جست کربلا میں داؤم کی سار ہوئی، جی اسی میں ہے پہنچی اذان اکبر والا حجاز میں، واہ، پہنچی اذان والا ہے۔ خط چشم و گوش کا نہ کھنچا امتیاز میں، دید و شنید ایک ہوئے ارتکاز میں، گریاں تھے سب نماز سے پہلے نماز میں، گویا شہ شہاں رہے شاہوں کے سامنے، تصویر مصطفیٰ تھی نگاہوں کے سامنے، تصویر مصطفیٰ تھی نگاہوں کے سامنے، سیکل کچھ اور ہو گئے آئینہ رو تمام، مٹی سے تھے اٹے ہوئے شب رشک منہ تمام، ان کے طواف میں تھے ادھر مشک و بو تمام، خم تھے نیاز و عجز میں فرق و گلو تمام، تسبیح میں چنے ہوئے دارالسلام کے، تسبیح میں چنے ہوئے دارالسلام کے، سب تھے ادائے فرض میں پیچھے امام کے، کیا کہنا، آگے امام پیچھے گوہر ہائے صف صف، پہلی قطار میں تھے عزیزان باشرف، ان کے عقب نشستہ تھے انصار سر بقف، کعبہ کے میر ماہ مدینہ در نجف، زرغامہ و حبیب و زہیر ابن قین تھے، سارے فدائے پائے شہ مشرقین تھے، سجادہ ورق پہ رہی چشم ممتحن، لڑکا کوئی جوان کوئی اور کوئی مسن، سبزہ کسی کے خفتہ تھا کوئی صغیر سن، سرسبز تھے کہ تھے نگراں شاہ انس و جن، تیغ قلم سے لکھ گئے آپ اپنے بخت کو، خون دیکھ کے سرخ رو ہوئے دین کے درخت کو۔ تو اصحاب حسین میں ابھی جناب جان کا ذکر کیا، وقار شیرازی صاحب نے، یا جناب نافع بن ہلال کا ذکر آیا، جناب عابس کا ذکر آنا چاہیے، وہ کہ عابس کو غیظ لشکر بدخو پہ آ گیا، غصے سے بل ہلال کے ابرو پہ آ گیا۔ اب انیس کا قرینہ دیکھیے کہ وہ جو ہلال ہوتا ہے وہ اس کی شکل بھی ابرو جیسی ہوتی ہے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنی کوشش رہی ہے کہ 34 مرثیوں میں 35 شہادتیں لکھی ہیں، تو کوئی رہ نہ جائے، جناب حبیب بن مظاہر کی شہادت لکھی، جناب حور کی شہادت لکھی، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت لکھی، جب جل گئے خیام شہدی پناہ کے، مقتل میں شیر سو گئے شیر الہ کے، باجے بجے ادھر عربوں کی سپاہ کے، نوحے ادھر بلند ہوئے آہ آہ کے، اتنا سیاہ دھواں تھا کہ گھبرائیں بیبیاں، خیموں کے در سے آپ نکل آئیں بیبیاں۔ تو کس کس کا ذکر کیا جائے، اور یہ دیکھیے کہ واقعہ کربلا ایسا واقعہ ہے جس کے ہر کردار کی نفسیات مختلف، کمال، اور یہ سارے آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے میں نے ذکر کیا تسبیح میں چنے ہوئے دارالسلام کے۔ میں مرشد کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے، انہوں نے کہا سیف عابس کا ذکر ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام ایک ایسی قوت جاذبہ کی حامل شخصیت ہیں کہ عابس بن شبیب اصحاب حسینی میں سے ایک
اصحاب میں سے ایک شخص ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام ہے جسے آپ نے لے پالک بیٹے کے طور پہ پالا ہوا تھا، اور وہ بالکل نوجوان تھا۔ تو یہ دونوں باپ بیٹا کربلا کے ہنگام جنگ میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو، یہ آج کا دن ہے کہ جب نیکیاں اور ثواب اتنے ارزاں اور فراواں ہیں کہ آج کے دن جیسا دوسرا کوئی دن ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، کیا کریں؟ اور بس آج کا دن تکلیف کا دن ہے، اور ہم میں اور رسول اللہ کے ہاتھ سے جام کوثر پینے میں اتنا فاصلہ ہے کہ ہم اپنی جان کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیں۔ کیا بات! اور جانثاری کی یہ علامت تھی کہ خود اپنے سامنے پہلے اپنے بچے کو جنگ پر بھیجا تاکہ کہیں میرے شہید ہونے کے بعد اس کے پائے استقلال میں کوئی لرزش نہ آ جائے اور وہ گھبرا نہ جائے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی یہ قوت جاذبہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کردار حسینی کی وجہ سے ہے۔ اب ہم تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ منزل ذو حسن پر 2 محرم کے دن یا 1 محرم کے دن لشکر حر نے امام حسین علیہ السلام کو روکا۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ وہ مکہ کی طرف سے آ رہا تھا اور یہ لشکر کوفہ کی طرف سے آ رہا تھا۔ اب جہاں سے امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، وہاں سے منزل شراف پر امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ اضافی پانی تمام اونٹوں پر لاد دیا جائے۔ تو امام کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جس طرف سے یہ قافلہ آیا، جس میں حر بن یزید ریاحی جس کو لیڈ کر رہے تھے، اور یہ یزیدی فوج کے اس دستے کے سپہ سالار تھے، یہ قافلہ جہاں سے آیا وہاں بہت دور تک پانی نہیں تھا، اور جب یہ قافلہ امام حسین تک پہنچا تو پیچھے رہ جانے والے گھوڑوں اور اونٹوں کے سواروں کی یہ حالت تھی کہ بار بار اونٹوں سے گر پڑتے تھے اور پھر سوار ہوتے تھے پیاس کے مارے۔ ان میں ایک آخری شخص ہے علی بن طعان، وہ کہتا ہے کہ جب میں پہنچا آخر میں تو اس وقت تک امام حسین علیہ السلام نے حکم دے چکے تھے کہ تمام لوگوں کو اور تمام جانوروں کو پانی پلایا جائے۔ تو کہتا ہے کہ جب میں پہنچا اور ایک شخص نے مشک میرے حوالے کی تو میں پیاس کی شدت مجھ پر اس طرح غالب تھی کہ میں مشک کے دہانے کو منہ میں نہیں جوڑ سکتا تھا، اور 2 مرتبہ مشک میرے ہاتھ سے گر گئی۔ تو امام حسین علیہ السلام خود آگے بڑھے، مشک کو سنبھالا اور اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلایا۔ تو یہ وہ کردار حسینی ہے جو دشمنوں کو بھی اپنے ہاتھ سے آبیار کر رہا ہے اور ان کی پیاس کو دور کر رہا ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ جو پانی بچ رہا ہے وہ گھوڑوں اور جانوروں کو پلایا جائے، اور اس سے بھی جو پانی بچ گیا وہ جانوروں کے سموں پر ڈال دیا جائے تاکہ وہ گرمی کی حدت سے محفوظ رہ سکے۔ کمال۔ لیکن تھوڑا سا ذکر وہ بھی کہ 17 خود پہ کہتے ہیں امام عالی مقام کے ہیں کہ بار بار بتائے اپنے بارے میں کہ میں کون ہوں، جی کیوں یہاں پہ قیام کر۔ کربلا کے میدان میں امام علیہ السلام نے مکہ سے جب آپ روانہ ہوئے اور جب آپ کربلا تک پہنچے تو آپ نے بارہا اپنے خطبوں میں یہ ارشاد فرمایا، اور جس کی پنچ لائن یا کرکس یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا مقصد جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا اور گناہ سے روکنا ہے۔ اور پھر آپ نے اس تقریب کی طرف اشارہ کیا جو معاشرے میں آ چکی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے گئے نظام سے معاشرہ ملوکیت کی طرف جا چکا تھا اور وہ ڈیریل ہو چکا ہوا تھا۔ پھر آپ نے لوگوں کو ہر طرح سے متوجہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ جب آپ عاشورہ کے دن باہر آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، کیا یہ جو میرے سر پر امامہ ہے یہ رسول اللہ کا امامہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، یہ یقیناً رسول اللہ کا امامہ ہے۔ فرمایا کیا میرے ہاتھ میں جو تلوار ہے یہ رسول اللہ کی تلوار نہیں ہے؟ کہا یقیناً یہ رسول اللہ کی تلوار ہے۔ کہا میرے پاس جو زرہ ہے کیا یہ رسول اللہ کی زرہ نہیں ہے؟ عرض کیا یقیناً یہ رسول اللہ کی زرہ ہے۔ فرمایا کیا میں نے تم لوگوں میں سے کسی شخص کو قتل کیا؟ کہا نہیں۔ فرمایا میں نے کیا تم لوگوں کے دین یا دنیا میں سے کوئی نقصان دیا؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا نہیں۔ فرمایا کیا میرے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی اور نواسہ رسول موجود ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ امام نے فرمایا پھر کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ تو یہ دراصل جب آپ خطبات ارشاد فرماتے تھے، اور حضرت زہیر ابن کین کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے بھی خطبات ارشاد فرمائے، تو امام علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان کے شکم میں گئے ہوئے وہ لقمہ حرام کا اثر ہے کہ ان پر ہماری گفتگو کا اثر نہیں ہو سکے گا، اور ان پر حجت تمام ہو چکی ہوئی ہے۔
ایک اہم بات جو میں چاہتا ہوں کہ میں عرض کروں اور پھر اختر عثمان صاحب ارشاد فرمائیں. جب آخری وقت میں امام حسین علیہ السلام لشکر یزید کے سامنے تشریف لائے تو آپ نے لشکر کی طرف دیکھا اور آپ زار زار رونے لگ گئے. تو کسی کہنے والے نے کہا کہ فرزند رسول یہ تو کمزوری دکھانے کا مقام نہیں ہے جب آپ کے آوان اور انصار اور اہل بیت شہید ہو چکے ہیں اور آپ کے اور شہادت کے درمیان بہت مختصر وقفہ ہے. تو امام نے فرمایا کہ میں اپنی خاطر نہیں رو رہا، میں اس لشکر کے لیے رو رہا ہوں کہ میرے قتل کے عوض اتنی کثیر جماعت جو ہے وہ جہنم کے لیے ان کے اوپر جہنم لازم ہو جائے گی. تو یہ وہ حسینی کردار ہے جو اپنے دشمن کے غم میں بھی روئے اور اس کی اصلاح کی بھی کوشش کرے. کمال. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، بریک کے بعد آئیں گے تو یقینی طور پہ اختر عثمان صاحب سے کچھ اور مرثیہ کے کچھ اشعار سنیں گے اور بالخصوص امام علی مقام سے متعلق اور ان کے ساتھ ان کے جو علمدار تھے گوئے کہ مولا عباس، ان کے بارے میں بھی. تو چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.